السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بسایا ہے اور ایک زندگی مستعار اسے عطا فرمائی ہے۔ اس زندگی میں آدمی طرح طرح کی مشکلات سے دوچار ہوتا ہے۔ یہ اس زندگی کا لازمہ ہے۔ اگر آدمی ایمان قبول کر لے تو اس کی پریشانیاں، اس کی مشکلیں بڑھ جاتی ہیں، اور خصوصاً ایسے ماحول میں جب کہ کفر کا غلبہ ہو تو اہل ایمان کی پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن جب دنیا ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایسے مقام پہ پہنچائے گا جہاں پہ راحت ہی راحت ہوگی، نہ غم ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ درد ہوگا۔ لیکن جب تک دنیا میں ہے آدمی کو یہ مشکلات برداشت کرنا ہے، یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ مشکلات کو برداشت کرنے کے سلسلے میں انسانوں کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں۔ اگر انگریزی زبان کا سہارا لوں تو ایک قسم ہے مینٹلی اسٹرانگ اور دوسری قسم ہے مینٹلی ویک۔ اردو میں کہا جائے تو مضبوط اعصاب والا، مینٹلی اسٹرانگ یعنی مضبوط اعصاب والا، مربوط دل والا۔ مینٹلی ویک کا مطلب کمزور اعصاب والا، کمزور دل والا۔ جدید سائنس دل کو صرف بایولوجیکل دل مانتی ہے، اس لیے اس کو مینٹلی اسٹرانگ کہا، انہوں نے مینٹلی ویک کہا۔ لیکن اسلام میں اور قرآن میں جو دل کا تصور ہے وہ صرف بایولوجیکل دل نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ تو اب یہ مینٹلی اسٹرانگ لوگ جو ہوتے ہیں ہر طرح کے مشکلات کا مقابلہ کر لیتے ہیں، لیکن ویک قسم کے ویک مینٹلٹی نہیں کہنا چاہیے، مینٹلی ویک مینٹلٹی الگ ہے اور مینٹلی ویک الگ ہے۔ کمزور دل والے وہ ہوتے ہیں جو ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، جو زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں، مینٹلی ویک۔ مینٹلی اسٹرانگ آدمی کو ہونا بہت ضروری ہے، اور خاص طور سے اگر وہ مومن ہے اور کفر کا غلبہ ہے تو مینٹلی اسٹرانگ اگر آدمی نہ ہو تو حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا کہ ایک مینٹلی ویک لڑکے کے بارے میں یہ بات آئی
کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا. والد کے انتقال ہوتے ہی وہ اسلام کو چھوڑ کر ایتھیسٹ بن گیا, ملحد بن گیا. اس سے پوچھا کہ کیوں بھائی؟ بولے میرے والد اتنے شریف آدمی تھے, نمازیں پڑھتے تھے, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے, اللہ تو رحمان و رحیم ہے, پھر میرے والد کو کیسے ختم کر دیا؟ یہ سوچ کے وہ ایتھیسٹ ہو گیا. یعنی وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا اپنے والد کے انتقال کا, یعنی مینٹلی ویک ہے وہ بچہ. تو معاملہ یہ ہے کہ جو بچے یا جو مسلمان مینٹلی ویک ہوتے ہیں, امکان ہے کہ اسلام کے دائرے سے باہر جا سکتے ہیں ایسے حالات میں. کتنے ہی لوگ ہیں جو حالات کو دیکھ کر مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں. خود ہندوستان میں ایک ارتداد کی لہر کا امکان پایا جاتا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے. اپنے گھروں کو بچانے کے لیے, اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے یہ لوگ مینٹلی ویک ہوتے ہیں. ان اعصابی کمزوری ہوتی ہے ان کی, دل بہت ہی کمزور ہوتے ہیں, حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حالات کا مقابلہ جو لوگ کرتے ہیں, کم واٹ میں جو بھی آئے میں اپنے سٹینڈ پہ ٹھہرا رہوں گا. یہی معاملہ تجارت میں بھی آتا ہے. یہی معاملہ کوئی گول حاصل کرنے کے لیے آدمی زندگی میں کوئی گول بناتا ہے تو مینٹلی اسٹرانگ آدمی وہ گول کو اچیو کرتا ہے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے. مینٹلی ویک آدمی بھی اسی میں کرمبل ہو جاتا ہے, ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. جدید تحقیق کے مطابق انہوں نے طریقے بتائے ہیں کس طرح آدمی کو مینٹلی اسٹرانگ بنایا جا سکتا ہے. آدمی کو مینٹلی اسٹرانگ ہونا چاہیے. مینٹلی اسٹرانگ, مینٹل اسٹرینتھ بڑھانے کے طریقے, وہ تمام طریقے میں نے غور کیا, کوئی فائدہ نہیں دینے والے. میں آج آپ کے سامنے وہ چند طریقے رکھتا ہوں جو قرآن مجید کی روشنی میں میرے مطالعے کے بعد آئے ہیں. وہی طریقہ ہے جس سے آدمی مینٹلی اسٹرانگ بن سکتا ہے, حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر سکتا ہے. اور جن لوگوں کے اندر وہ بات نہیں ہے وہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ اسلام بھی چھوڑ سکتے ہیں وہ لوگ. حالات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ کفر کا غلغلہ ہے, نہ ہی اپنے ملک میں بلکہ ساری دنیا میں. اور وہ مسلمان ہیں, مختلف قسم کے حالات سے دو چار ہیں, آپ جانتے ہی ہیں کس طرح کے حالات ہیں. اور مسلمانوں کو کس طرح اپنے مینٹل اسٹرینتھ کو بڑھانا چاہیے اور اسٹرانگ جو ہے مینٹلی اسٹرانگ ہو کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور چھوٹے چھوٹے معاملوں میں بھی, جیسے آپ نے کاروبار کیا, آپ نے کچھ ہدف لگا, گول بنایا اپنی زندگی کا, اسے بھی حاصل کرنے میں آپ کو کامیابی ہو جائے گی. قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا اور خصوصاً مومن کا ذہن بنا دیتے ہیں. ذہنی تربیت کہتے ہیں کہ بیٹا بندے دنیا میں مزے کرنے کے لیے نہیں ہیں, یہ دنیا پریشانیوں کی جگہ ہے. جب آدمی کا ذہن پہلے ہی سے بن جاتا ہے کہ پریشانی کا ہے تو اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جب آدمی کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ مجھے کچھ پریشانی آنے والی ہے تو پھر وہ جو ہے پریشانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو قرآن مجید سب سے پہلے اپنے پڑھنے والے کے ذہن میں یہ بات بٹھاتا ہے کہ جہاں جس دنیا میں تم سانس لے رہے ہو وہ پریشانیوں کی جگہ ہے, یہ آرام کی جگہ نہیں ہے. تم کروڑ پتی ہوں گے, تم کسی ملک کے سربراہ ہوں گے, لیکن پریشانیاں آئیں گی تم کو.
چھوٹے سے لے کے بڑے تک یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ ذہن میں بٹھا دیتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے دنیا، یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ پریشانیوں کی جگہ ہے۔ اور اہل ایمان کے ذہن میں تو بٹھا ہی دیتے ہیں، بیٹا تمہارے سینے میں، بندے تمہارے سینے میں ایمان ہے تو پھر مشکلات آنے والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کہا تم نے؟ کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ بولے کیا کہا؟ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، پریشانیاں اس کی طرف ایسے بڑھتی ہیں جیسے بھوکے دسترخوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ یا محبت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ذہن بنا دیا، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تیار رہو دنیاوی پریشانیوں کے لیے، تم کو مینٹلی اسٹرانگ ہونا پڑے گا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو۔ یہ نہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے محبت کر لی، ایک شاندار گھر مل گیا، کاروبار میں ترقی ہو گئی، ہر چیز مجھے مل گئی دنیا میں، نہیں۔ یہ اللہ کے نبی سے محبت کا نتیجہ صحابہ نے دیکھا ہے۔ آگ کے بستروں پہ لیٹ گئے ہیں، ریگزاروں پہ گھسیٹے گئے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی محبت ہم کو شادی خانوں میں، ولیموں میں ملے گی پلاٹر کھاتے ہوئے، نہیں۔ اللہ کے نبی کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی پریشانیوں کے دہانے پہ پہنچ گئی ہے، پریشانیوں کے وادی میں پہنچ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر نفس کو، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، اور موت سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ تم کو زندگی میں برائی، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہاری زندگی میں پریشانیاں دے کر، راحتیں دے کر، دونوں حالات سے گزار کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ مصیبتیں آئیں گی، یہ صرف پھولوں کی سیج نہیں ہے زندگی، یہ خاردار وادی سے بھی گزرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ذہن بنا رہے ہیں کہ ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت آنے سے پہلے جو زندگی ہے اس میں انتہائی مشکل حالات بھی آ سکتے ہیں اور اچھے حالات بھی آ سکتے ہیں۔ اچھے حالات آئیں یا برے حالات آئیں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ سورہ بقرہ میں کلیئر کٹ کہا کہ کس طرح کی تم کو پریشانی آ سکتی ہیں، اور یہ کہا کہ وہاں پہ جو گرامر استعمال کی گئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آنا ہی ہے، یہ ہونا ہی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ 1% بھی گنجائش نہیں ہے بغیر آزمائش کے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کا مطلب گرامر جو ہے عربی کی، ضرور بضرور تم کو آزمایا جائے گا۔ کیسے؟ من الخوف والجوع، خوف سے اور بھوک سے۔ ارے میں ایمان لایا بھائی، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، کھانا نہیں دے رہا میرے کو، نہیں، اللہ بول رہے ہیں تم کو یہ وادی سے گزرنا پڑے گا، بھوک سے گزرنا پڑے گا، خوف سے گزرنا پڑے گا، تمہارے مالوں اور جانوں کے نقصانات ہوں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے ثمرات اور اموال کے نقصان ہوں گے۔
اور ان راہوں سے گزرنے کے بعد جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو، اور ان حالات سے گزر کے بس ان کے زبان پہ یہی رہتا ہے، نہ واویلا ہے، نہ شکوہ ہے، نہ شکایت ہے، بلکہ یہی بات ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ تو ذہن اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، مینٹلی اسٹرانگ آدمی ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا یہ پریشانیوں کی جگہ ہے، اگر پریشانی آئے تو مجھے فیس کرنا ہے۔ جب آدمی پہلے ہی سے ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے تو وہ مینٹلی اسٹرانگ ہوتا ہے ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ حضرات گرامی، دوسری بات جو اس موقع پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتے ہیں کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ اللہ تمہارا رحیم ہے، کریم ہے، تم کو چاہنے والا ہے، تمہارا رب ہے، بہت ساری چیزیں تم کو دے رہا ہے، لیکن تھوڑی چیزوں میں تمہاری چیخیں نکل رہی ہیں۔ جو بھی پریشانی تمہاری زندگی میں آئی وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، تمہارا کریم مولا تم پہ پریشانی دے رہا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کو کوئی باہر مار دے تو آپ کو تکلیف بہت ہوگی، ہو سکتا ہے رات کی نیند بھی اڑ جائے کہ کیسا مارا، کیوں مارا، اس کا بدلہ لینا فلاں لگ جاتا۔ لیکن وہی مار اگر تم ہماری ماں مار دے تو معاملہ الٹا ہے، ماں ہے بھائی، مار رہی ہے، میرے اچھائی کے لیے شاید مار رہی ہے۔ پریشانیاں اللہ کی طرف سے آنے کے پیچھے یہ فلسفہ ہے، تم کو چاہنے والا تم کو پریشانی دے رہا ہے، کیوں تم ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہو، کیوں حالات کا مقابلہ نہیں کر سک رہے، تم کو بے انتہا چاہنے والا تم کو یہ پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو کچھ بھی پریشانی آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اگر کہیں بلڈوزر چل رہا ہے تو بلڈوزر یہ مکڑی کے جالے نہیں چلا رہے ہیں، اللہ حکم دیا ہے اس لیے بلڈوزر چل رہا ہے۔ ایک مومن کا یہ تصور ہوتا ہے، میرا رحیم مولا ہے جس کی وجہ سے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور جس کی وجہ سے یہ حالات ہوئے ہیں، اور جو مصیبت آئی ہے اسی کے حکم سے آئی ہے۔ اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ بکھر مت جاؤ، پریشان مت ہو جاؤ کہ سیکیٹرسٹ کے پاس بھاگنے نہ لگو ڈپریشن کا شکار ہو کے۔ ایک دوسری مقام پر مسلمان اور کافروں کے درمیان زبردست ٹسل چلا، مسلمانوں کو مشکلیں پیش آئیں، پریشانیاں آئیں، کچھ جانیں گئیں، کچھ نقصان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کھڑے ہو کے کافروں سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ ارے تم لوگ اچھلو مت، ہم نے ان کو نقصان پہنچایا ہے، تم سمجھتے ہو کہ تم ہم کو نقصان پہنچایا؟ قل، کہہ دیجئے اے نبی، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہم کو اتنا ہی نقصان پہنچا ہے جتنا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ہوا مولانا، وہ کون ہے؟ وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا کارساز ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم ہم کو نقصان پہنچا رہے ہو؟ نو، یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ ہمارا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے نقصان پہنچایا ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا
اتنا ہی ہم کو نقصان پہنچا ہے، اور نقصان پہنچانے والا کوئی ظالم نہیں ہے، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، دوست ہے، کارساز ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومن لوگ تو اللہ ہی پہ توکل کرتے ہیں۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ پریشانیاں آنے پر عام طور پہ کیا ہوتا کہ اپنے جیسے لوگ اگر مجھے پریشان کر رہے ہیں تو ذرا ٹینشن ہو جاتا، ارے کیا بات ہے بھئی میرے ٹینشن ہے، ڈپریشن میں چلے آتا۔ ارے نہیں، مجھے جس نے پیدا کیا، جو مجھ پہ انتہائی مہربان ہے، اس کی طرف سے جو ہے پریشانی آ رہی ہے، آدمی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، آدمی کا مینٹل سٹرانگ ہو جاتا ہے، مینٹلی آدمی سٹرانگ ہو جاتا ہے۔ ارے میرے رب کی طرف سے ہے بھئی، نیور مائنڈ، کوئی بات نہیں، آج وہ مجھے تکلیف ذرا، کل بہتری بتا جو ہے کر دے گا۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ پہلا پوائنٹ تو دنیا پریشانیوں ہی کی جگہ ہے، یہ بریانیوں، مندیوں، پلاٹروں کی جگہ نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں اس کو، یہ پریشانیوں کی جگہ ہے۔ دوسرا، جو بھی دنیا میں پریشانی آئی، اگر کوئی ظالم حکومت آئی ہے اور اس نے ظلم کیا ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جتنی تکلیف لکھی ہے اتنی ہم کو ملی ہے، بس اس سے زیادہ تم دے نہیں سکتے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید یہ تصور دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تم پریشانی میں ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہے پریشانیوں میں، تو مجھے کیا فکر کی بات ہے، مجھے پریشان کیوں ہونا ہے، مجھے ٹھہر کے مقابلہ کرنا ہے، اس لیے کہ میری پشت پہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا تصور آدمی کو اتنا مینٹلی اسٹرانگ کر دیتا ہے کہ ان امیجنیبل لیول پہ آدمی پہنچ جاتا ہے۔ اور دنیا میں جو جتنے بھی انسان آئے، ان تمام میں سب سے زیادہ مینٹلی اسٹرانگ انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء سے زیادہ کوئی مینٹلی اسٹرانگ نہیں، اور ان تمام میں سب سے زیادہ اسٹرانگ مینٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مائیت کا جو تصور ہے اور مینٹل اسٹرینتھ، یہ دونوں کا تقابل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عظیم المرتبت نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، انہیں حکم دیتے ہیں کہ موسیٰ اپنی قوم کو راتوں رات لے کے نکل جاؤ، ملک سے باہر نکل جاؤ۔ اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ نے تمام مسلمانوں کو جمع کر کے مصر سے نکل گئے۔ جو ہی فرعون کو پتہ چلا، اس کا غیظ و غضب بھڑک اٹھا، بھلے یہ تھوڑے سے لوگ مجھے چیلنج کر رہے ہیں، انی منی کے چھوٹے مجھے چیلنج کر رہے ہیں، میں اتنا بڑا بادشاہ۔ کہا کہ پوری فوج جمع ہو جاؤ، پورے لوگ آ جاؤ، ہم ان کو پکڑ کے واپس لے کے آئیں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو بڑی فوج کے ساتھ اور دوسرے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے اس کے ملک کے، وہ تمام جو ہے فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ اور مسلمانوں کے پیچھا کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اتفاق ایسا ہوا، ایک ایسا سچویشن آ گیا جسے ماڈرن لینگویج میں کہتے ہیں کروسیبل سچویشن۔ سائنس کے کیمسٹری پڑھنے والے بچے اچھے جانتے ہیں کہ کروسیبل وہ چیز ہوتی ہے جس میں وہ دھات جس کا ٹیمپریچر 1000-2000 ڈگری سے بھی زیادہ ہو، اس کو اس میں گرم کیا جاتا ہے۔ اپنے جو بگونے ہیں، اسٹیل کے بگونے ہیں، یہ تھوڑے سے ٹیمپریچر پہ گل جاتے ہیں، اس میں کوئی چیز گلائی نہیں جا سکتی۔ اگر کسی چیز کو گلانا ہے جس کو پگھلتا ہے 1000 کے اوپر، تو اسے کروسیبل میں
تو کہتے ہیں کہ اتنی ہیٹ ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں کروسیبل سچویشن. ایسا ان امیجنبل سچویشن ہے, اسے کہتے ہیں کروسیبل. تو ایسا کروسیبل سچویشن آ گیا. موسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے دیکھے کہ سامنے سمندر آ گیا, ریڈ سی آ گیا. مسلمان ٹھہر گئے, ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے. پلٹ کے دیکھے تو پیچھے فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ آ رہا ہے. سچویشن دیکھیے. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. چیخ اٹھے اصحاب موسیٰ جب انہوں نے دونوں سمندروں کو, دونوں نے سامنے ایک سمندر پانی کا, پیچھے وہ سمندر جو آ رہا وہ انسانی سمندر, اتنی فوج تھی. یا سامنے ایک پریشانی, پیچھے ایک پریشانی. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. ہاں ہم تو پکڑے گئے, معاملہ فائنل ہو گیا, اب ختم. کیا پوزیشن میں لے کے آئے موسیٰ آپ؟ پوری قوم پگھل گئی, پوری قوم بکھر گئی. قال کلا ان معی ربی سیہدین. ان تمام میں ایک عظیم المرتبت نبی حضرت موسیٰ کھڑے ہو کے کہا ہرگز نہیں جی, ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. میرے ساتھ ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب موجود ہے اور وہ میری ہدایت کرنے والا ہے. اللہ کی معیت کا یہ تصور کتنا سٹرانگ جو ہے بناتا ہے مینٹلی آدمی کو. جبکہ پوری قوم پچھڑ گئی, پسیج گئی, گھبرا گئی. موسیٰ پھنسا دیے موسیٰ, ہم تو پکڑے گئے, اب سامنے سمندر ہے, پیچھے سے فوج آ رہی. نو, اس کروسیبل سچویشن میں حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ نہیں ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ میری ہدایت کرنے والا ہے. اگلے لمحے حالات بدلے, کہا کہ موسیٰ اپنا عصا مارو. دیکھتے دیکھتے پوری قوم سمندر سے پار ہو گئی. اور اسی راستوں سے جب فرعون پہنچا تو فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اس میں غرق کر دیا. تو اللہ کی معیت کا تصور آدمی کے آدمی کی مینٹل سٹرینتھ کو بڑھاتا ہے, مینٹلی سٹرانگ کرتا ہے. نہیں تو بیماری بھی پریشان, اب جاتا ہوں سامنے, ہو گیا میرا کام, ہو گیا. ارے کیوں بھائی, نہیں ہو گیا میرا کام, ڈاکٹر بول دیے. ارے نہیں, ڈاکٹر ایسی بولتے, تمہارے ساتھ تمہارا اللہ ہے, تمہاری ہدایت کرنے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیبلٹ, کوئی دوا لگ جائے ایسی کہ تمہارا صحت ٹھیک ہو جائے. امام الانبیاء کا بھی واقعہ ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. سورہ توبہ میں وہ بھی کیا کروسیبل سچویشن ہے. آپ دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کے ہجرت کر رہے ہیں مدینے کی طرف. 3 دن غار ثور میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں. کافروں کو چکمہ دینے کے لیے 3 دن غار ثور میں ٹھہرے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ موجود ہیں. اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں جھرجھری پیدا ہوئی. اللہ کے نبی آپ کی گود میں سر رکھ کے آنکھ بند کے لیٹے ہوئے تھے. دیکھا کہ کیا بات ہے ابو بکر, کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی, دشمن غار کے دہانے پہ پہنچ گیا ہے, اگر تھوڑا سا بھی جھک جائے گا تو ہم لوگ پکڑے جائیں گے. سچویشن دیکھیے کیسا ہے. کیا ایسا سچویشن ہماری زندگی میں آ سکتا ہے؟ اس سچویشن میں بھی آدمی کو کتنا مینٹلی سٹرانگ ہونا ہے, اللہ تعالیٰ نبی کی مثال دے رہے ہیں. الا تنصروہ فقد
فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا وانزل اللہ سکینتہ علیہ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر سے کہا، جب حضرت ابوبکر ان خدموں کو دیکھ کے پریشان ہو گئے، کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کوٹ کر رہا ہے۔ جب کافروں نے اپنے نبی کو مکے سے نکالا، وہ غار میں دو میں کے ایک تھے، وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، میرے ساتھی گھبرا مت، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ جو ہی آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے، اللہ تعالیٰ نے تاریخ پلٹ دی، ہم نے ہمارے نبی پہ سکینت نازل کر دی، اور ایسی فوجوں سے اس کی مدد فرمائی جو آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتے ہیں، اور کافروں کے کلمے کو ہم نے نیچا کر دیا، اور اللہ کا کلمہ تو اونچا ہی ہونے والا ہے۔ یہ اہل ایمان کو سبق دیا جا رہا ہے۔ مشکل حالات میں تمہارا دماغی توازن تم کو کھونا نہیں چاہیے۔ مشکل حالات میں تمہارے نبی کا جو طریقہ ہے، جو سنت ہے، یہ کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے، تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو مینٹلی سٹرانگ بنا رہا ہے، اور یہ طریقے سے آدمی کتنا مینٹلی سٹرانگ ہوتا ہے، اس کی مینٹل سٹرینتھ کتنی بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمیشہ یہ سمجھنا کہ میرے ساتھ اللہ موجود ہے، تو پھر حالات کا کوئی اثر ہم پر نہیں ہوتا۔ چوتھا ایک تصور بڑا عجیب و غریب تصور ہے۔ پریشانی ہے، بے انتہا پریشانی ہے، یہ آدمی بیمار ہے، دواخانے میں ہے، اور زندگی میں بہت سی پریشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تصور دے رہے ہیں انہ بعبادہ خبیرا بصیرا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بعبادہ خبیرا بصیرا۔ ارے پریشان مت ہو یار، تمہارا رب تمہارے بارے میں جانتا بھی ہے، تم کو دیکھ بھی رہا ہے۔ You are not alone now۔ تمہارا رب جو تم کو پریشانی میں ڈالا ہے اس وقت، وہ تمہاری پریشانی سے باخبر بھی ہے اور تم کو دیکھ بھی رہا ہے۔ یہ تصور دیکھیے آپ، اللہ جو مجھے پیدا کیا ہے، میری زندگی کا اہتمام کیا ہے، میرا رب ہے، مجھے بے انتہا چاہنے والا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے حالات کو جانتا ہے۔ یہ تصور نہ کافروں کے پاس ہے، نہ یہودیوں، نہ اب دنیا میں کہیں نہیں ہے، صرف اہل ایمان کے پاس ہی ہے۔ ایک اور مقام پہ تو اتنی عجیب بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اے نبی، اللہ کے نبی کن حالات سے گزر رہے تھے آپ اندازہ لگائیے۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے نبی اللہ کے حکم سے تم صبر کرو، بے شک تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ تمہاری پریشانی میں ہم آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ہم اپنی پوری آنکھوں کو تمہارے اوپر فوکس کر دیے ہیں۔ جو آدمی پریشان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آنکھوں کے سامنے وہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ میں ایک واقعہ ہے، لیکن تھوڑا ایمان افروز ہے، اس کی حقیقت پہ مت جائیے، لیکن ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے الاؤ میں پھینکا جا رہا تھا، تو حضرت جبرائیل امین آ کے بولے، ابراہیم
دعا کرو، دعا کرو۔ ابراہیم، حضرت ابراہیم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کیا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت یہ معاملے کو؟ بولے ہاں، تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، بولے نیور مائنڈ، کوئی فکر نہیں ہے مجھے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اس پریشانی میں مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کانسیپٹ مینٹلی اسٹرانگ، ایسا آدمی کہاں ڈپریشن کا شکار ہوگا؟ کہاں اس کے آنکھوں میں حالات کی وجہ سے آنسو آئیں گے؟ کہاں وہ بکھرے گا؟ کتنے صحابہ ہیں جو مکے کی اس زندگی کو پسند کرتے تھے جہاں پہ انہیں تکلیفیں دی گئیں، جسے کہ اللہ ان کی آنکھوں کے راز، اللہ کی راست آنکھوں کے سامنے وہ موجود تھے اس موقع پر۔ وہ تصور ان کو کہیں دنیا میں ملا نہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ توکل، اللہ پہ بے انتہا بھروسہ۔ دنیا مجھے میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اللہ پہ بھروسہ۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے نبی، کافروں اور منافقین کی بات مت مانیے، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ، وہ جو تمہیں تکلیف دے رہے ہیں اس کی پرواہ مت کرو، جو تکلیف تم کو دی جا رہی ہے ڈونٹ مائنڈ، اس کی پرواہ مت کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ توکل کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کو کارساز، اللہ تمہاری کارسازی کے لیے، وکالت کے لیے کافی ہے۔ ایک کشمکش کا منظر اللہ تعالیٰ نے کھینچا، کافروں اور مسلمانوں کے درمیان۔ کافر ستا رہے ہیں، ہر طرح کی مشکل دے رہے ہیں، لیکن ایک مکالمہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں بیان فرمایا، اور بعد والوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے سبق دے دیا کہ دیکھو ایسا توکل کرو۔ کروسیبل حالات میں، مشکل حالات میں، دنیا کی ہر چیز کھانے کو آئے، ہر چیز مخالفت پہ اتر آئے، لیکن دیکھو یہ تمہارے لیے مثال ہے، ایسا توکل کرو۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ مومن کافروں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ارے ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، اس ایک اللہ پہ ہم توکل کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہم کو صحیح راستہ بتایا۔ اب تم اتنی پریشانیوں میں ہم کو ڈال رہے ہو، ہمارے پاس صرف صبر کرنے کا ایک راستہ ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، جتنی تکلیفیں تم ہم دے رہے ہم اس پہ اللہ کے لیے ہم صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، توکل کرنے والے تو اللہ ہی پہ توکل کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں توکل، عام زندگی میں تھوڑے سے اپنے جو ہے سکیم کے مطابق حالات نہیں چلے تو ہم پریشان بکھر جاتے۔ کتنے ہی نوجوان نسل اپنے سکیم کے مطابق نتیجہ نہیں آیا، ڈپریشن کے شکار ہو گئے۔ ارے یہاں یہ حالات اللہ بتا رہے ہیں، ان حالات میں جبکہ کہیں سے کوئی سپورٹ کی امید نہیں ہے دنیا میں، اس موقع پہ اہل ایمان کا یہ سٹینڈ تھا کہ اللہ کے اوپر توکل کر کے زندگی گزارا ہو۔ اس توکل کی منزل میں ہی آدمی مینٹلی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے نماز۔ نماز جو آدمی نہیں پڑھتا یا نماز پڑھتا ہے لیکن شوق سے نہیں پڑھتا، جیسے اب آ رہے ہیں لوگ آرام سے نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن شوق نہیں ہے، اور آتے جائیں گے 2 بجے تک۔ نماز شوق سے پڑھنا ہے، مجبوری میں ایک بوجھ سمجھ کے نہیں۔
نماز شوق سے ادا کرنے کی چیز ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان سنتے ہی سب کچھ چھوڑ کر آ جاؤ مسجد میں، شوق کا اظہار کرو، دکانیں بند کر دو، گھر میں لوگ بھرے ہوئے مہمان چھوڑ دو، مسجد میں آ جاؤ، شوق سے پڑھنا ہے. اور جو آدمی شوق سے نماز کو نہیں آتا وہ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے آپ، بکھر جائے گا. معمولی ایک کانسٹیبل ڈرا دے گا اس کو، ایک کانسٹیبل، کروڑ پتی آدمی ایک کانسٹیبل، ایک ای ڈی کا ایک چھوٹا آفیسر پریشان کر دے گا، انکم ٹیکس کا آفیسر پریشان کر کے چھوڑ دے گا، اس لیے کہ نماز میں شوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دو آیتیں میں رکھتا ہوں، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. یہ مینٹلی اسٹرانگ نہ ہونے کی بات کہی اللہ تعالیٰ نے. پہلے انسان فطرتاً مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہے، مینٹلی ویک ہے، اس لیے کہ وہ جزا فضا کرتا ہے، پریشان آتے ہوا کیا ہو گیا وہی پریشان، جزا فضا بکھر جاتا ہے. اور جب اس کے پاس خیر آتا ہے تو کنجوسی کرتا ہے، کنجوسی نہیں، کسی کو نہیں دینا. یہ کیا ہے؟ مینٹلی ویک ہونے کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے استثناء کہا، الا المصلین، مگر وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون، نماز پڑھتے ہیں اور اپنی آخری سانس تک نماز پڑھتے ہیں. ایسے لوگ مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں. ورنہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ جزا و فضا کرنے لگتے ہیں، چھوٹی تکلیفوں پہ بھی بگڑ جاتے ہیں، زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ تو بہت بڑی ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے تو بڑی پریشانی، زندگی کے روز مرہ کی چھوٹی مشکلوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. میں نے ایک آیت پڑھی تھی، فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. اللہ کے لیے تم اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہو، فکر مت کرو تم کو کیا کرنا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرو. جب اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ اس کے سامنے، یعنی نماز پڑھو اور اللہ کی تسبیح بیان کرو راتوں میں. جب رات کے تارے غائب ہونے کے وقت ہوتا ہے، یعنی تہجد کا وقت، اس موقع پہ اللہ کی تسبیح کرو. جو لوگ اس وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیتے ہیں وہ مینٹلی اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ ان امیجنیبل. اگر ہم کو اتنا مینٹلی اسٹرانگ ہونا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں ہم کو اس کا مقابلہ کرنا ہے تو اللہ کی اس آیت پہ عمل کرنا پڑے گا. جب تارے رخصت ہو رہے ہوں اس موقع پہ اٹھ کے اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کے لیے نماز پڑھنا. حضرت گرامی، آخری بات، 1-2 منٹ دیر بھی ہو جائے تو بڑی اہم بات ہے، آپ سن لیے، اس پہ بعد میں اپنی ختم کرتا ہوں. جفا کی زندگی جو جیتا ہے وہ مینٹلی اسٹرانگ ہوتا. آرام پسند آدمی یا آرام پسند زندگی، لذتوں میں گزرنے والی زندگی مینٹلی ویک ہوتا. مینٹلی اسٹرانگ ہونے کے لیے جفا کے زندگی، آرام دہ زندگی تج دینا، اور لذتیں زیادہ تر کھانے کی. آج کل اتنے کھانے ہو گئے ہیں، لذتیں دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا، مزے میں بھی اچھا ہے، لیکن حالات آئیں گے تو کوئی بھی ٹھہر نہیں سکیں گے. ہر آدمی مینٹلی ویک ہوگا، اس لیے ہر آدمی لذتوں کے لیے کھڑا رہے. اب تو لوگوں کو برا لگتا، دعوتوں کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن جب حالات مشکل آ جائیں گے کوئی بھی ٹھہرے گا نہیں، پورے بکھر جائیں گے. اس لیے کہ پورے آرام پسند لذتوں والے
صرف لذتوں کے لیے زندگی گزارنے والے ہیں۔ 2-3 مثالیں تھیں، ایک ہی مثال دے کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس لیے کہ وقت ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ وادی سینا میں قیام کیے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے من و سلوہ اتارا تھا، خاص نعمت۔ وہ ظالم ہمارے ویسے پلاٹروں کے عادی ہو گئے تھے، بریانیوں کے، طرح طرح کے کھانوں کے عادی ہو گئے تھے مصر میں۔ حالانکہ فرعون طرح طرح کے مظالم کر رہا تھا، لیکن کھانے وانے تو بہت اچھے مل رہے تھے۔ جیسے ہم کو اتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں لیکن کھانا تو اچھا مل رہا، دعوت میں گئے تو ہاں کل کیا ہونے والا ہے ہم کو نہیں معلوم، لیکن کھانا آج اچھا مل رہا اور ہم خود کود کے جا رہے ہیں کھانے کے لیے۔ واہ واہ، گڈ گڈ۔ وہ لوگوں کو ایسے حالات آ گئے تو اللہ تعالیٰ من و سلوہ اتارا۔ وہ آرام پسند تھے، لذتیں چاہیے تھے ان کو، تو انہوں نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اے موسیٰ، ایک طرح کا کھانا ہم آپ صبر نہیں کر سکتے، دال کھانا ایک طرح کا صبر نہیں ہوتا، اب ہونا بہت ساری چیزیں ہونا میں ہم کو جو ہے ترکاریاں ہونا موسیٰ، ہاں ہم کو ککڑی ہونا، ہم کو گیہوں ہونا، ہم کو مسور کی دال ہونا، ہم کو پیاز ہونا، یہ تمام چیزیں ہونا موسیٰ، اس تمام کو جمع کر کے ہم بریانی بنا کے کھائیں گے موسیٰ؟ ایک طرح کے کھانے پہ ہم صبر نہیں کر سکتے موسیٰ، اپنے اللہ سے دعا کر کہ ہم کو یہ تمام چیزیں ملے۔ کیسے آرام پسند لوگ تھے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ میں آئیے، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ سامنے بستی ہے اس میں داخل ہو جاؤ، والے کچھ نہیں کرنا ہے، جسٹ انٹر، یہ بستی تمہاری ہو جائے گی۔ لیکن پلاٹروں کے عادی تھے، اتنا تھوڑا کام بھی کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ موسیٰ یہ بستی میں داخل ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہاں پہ تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں موسیٰ، کھانوں کے عادی، بہترین کھانوں کے عادی، وہ کہتے نہیں داخل، اللہ بولے صرف جسٹ یو انٹر، یہ بستی تمہاری ہوگی۔ بولے نہیں، اس میں بہت طاقتور لوگ رہتے ہیں موسیٰ، ہم وہیں پہ کہیں نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ طاقتور لوگ نکل نہ جائیں۔ اگر وہ وہاں سے نکل گئے پہلے اس کا انتظام کرو، نکال دو، ہم داخل ہوں گے۔ تھوڑی کشمکش بھی ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، میرے پاس شام میں دعوت نامہ ہے، دعوت میں جانا ہے، میں تیار نہیں ہوں یہ کام کے لیے۔ ارے موسیٰ ذرا اجتماع میں آئیے، نہیں دعوت میں جانا ہے۔ ارے دین کی بات سنو، نہیں دعوت میں جانا ہے۔ کوئی دین کے غلبے کا کام کریں گے، نہیں آج شام میں دعوت میں جانا ہے۔ سیم مینٹالٹی ہے یہ۔ پھر اس کے بعد تھوڑا پریشر ڈیولپ ہوا، کچھ اچھے بندے تھے، ہاں ارے جاؤ، کچھ کرنا نہیں ہے، داخل ہو جاؤ، بس اللہ پہ بھروسہ کر کے داخل ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ بھی جو ہے فرمایا کہ داخل ہو جاؤ۔ فائنل ورڈکٹ ظالموں نے کیا دیا؟ وَقَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ، جب تک وہ طاقتور لوگ وہاں پہ رہیں گے ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے اس میں داخل ہونے کا۔ تم اتنا پریشر کیوں کر رہے ہو؟ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا سچویشن ہے، مینٹلی کتنے ویک ہیں۔ مینٹلی ویک کیوں ہو گیا؟ زندگی پلاٹروں میں گزر رہی ہے، ایک سے ایک ہوٹل مزیدار کھانوں کی ہے، ہاں کھاتے کھاتے آدمی تو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ اچھا مسجد میں بھی دکھائی دے رہا ہے، لیکن جب کروسیبل حالات آئیں گے
بکھر جائیں گے، جاؤ بھائی تمہارا خدا دیکھ لو، ہم تو شادیوں میں چلے جائیں گے۔ ارے وہاں پہ بھی بلڈوزر آ جائے گا، نہیں کوئی بات نہیں۔ تو حضرت گرامی، قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیثیں تھیں، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کبھی بعد میں رکھیں گے۔ تو یہ تعلیمات ہی میں آدمی مینٹلی اسٹرانگ بن سکتا ہے، انتہائی مشکل حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جو دنیا بتا رہی ہے کہ مینٹل اسٹرینتھ بڑھانے کے طریقے وغیرہ، یہ تمام چیزیں بیکار ہیں۔ اہل ایمان جو کہ ہمیشہ اپنے ایمان کی وجہ سے آزمائش کے شکار رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے آزمائش کہتے رہتا ہے، ان کو اپنے مینٹل اسٹرینتھ کو بڑھانا چاہیے۔ مینٹل اسٹرینتھ بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کا اللہ کے آغوش میں دینا، ہمیشہ اللہ کی معیت میں زندگی گزارنا۔ مشکل حالات آ گئے تو یہ سمجھنا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا، صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ جان چلی جائے لیکن نماز نہیں چھوڑنا، اور یہ آرام دہ زندگی چھوڑ کے جفا کشی کی زندگی اپنانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔